تشریف لا چکے، آئیے حضرت کی بارگاہ میں میں مائک پیش کروں اس سے پہلے مل جل کر کے نعرہ تکبیر سے حضرت کا استقبال کر لیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سنی تربیتی اجتماع۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ لوگ سامنے آ جائیں گے تو اچھا رہے گا، آپ یہ بیچ میں، تاکہ ماحول اچھا لگے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سنی تربیتی اجتماع کا 9واں اجلاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے الہ العالمین ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی نرالی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت بہانا چاہتی ہے، خزانہ نہیں مانگتی۔ تو اللہ نکتہ نواز ہے، اب جتنی نیکی ہو سکے، اچھا کام ہو سکے کرتے جانا چاہیے۔ اب اس کا انجام چاہے جو ہو، کام صحیح ہو تو ڈٹ کر، جم کر اور خوب اس کے اوپر جی لگا کر کرتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر رہے گی۔ نوجوانوں کو اس معاملے میں مبارکباد دینا چاہیے کہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور یہ سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو اور بلندی عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم ہو چکی، اب سورہ بقرہ جو قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی سورت مبارکہ ہے، اس کی تفسیر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ الف لام میم، اللہ ہی اس کی مراد خوب اچھی طرح سے جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند مرتبہ کتاب قرآن، کوئی شک کی جگہ نہیں۔ ھدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ یہ سورہ بقرہ کا آغاز ہوا۔ یہ سورہ مبارکہ مدنی ہے، یعنی ہجرت کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے یہی سورت نازل ہوئی، سوائے ایک آیت کہ واتقوا یوما ترجعون۔ یہ آیت مبارکہ پوری اس سورت کے اندر ایک اکیلی ہے، جو کہ حجۃ الوداع میں بمقام مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی۔ لیکن چاہے وہ مکہ میں کیوں نہ نازل ہو، لیکن ہجرت کے بعد اتری ہے، اس کے لیے وہ بھی مدنی ہے۔ اس سورت میں 286 آیتیں، 40 رکوع اور 6121 کلمے ورڈ ہے، اور 25,500 حرف ہے۔ پہلے قرآن پاک میں سورتوں کے نام نہیں لکھے جاتے تھے، یہ طریقہ حجاج ابن یوسف نے نکالا۔ سورتوں کے نام حجاج ابن یوسف نے مقرر کیے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں پہلے زبر زیر بھی نہیں تھا، یہ حجاج ابن یوسف نے زبر زیر لگوائے۔ یہ آدمی بڑا ظالم گزرا ہے تاریخ اسلام کا، جس نے بہت سارے صحابہ تابعین کو ظلماً شہید کیا،
لیکن یہ ایک دو کام اس نے نیک کیے ہیں۔ حضرت ابن عربی محی الدین ابن عربی ارطغرل الغازی کے پیر و مرشد ہیں، ان کا قول ہے کہ سورہ بقرہ میں 1000 امر، یعنی اللہ نے جو احکامات دیے ہیں اس میں سے 1000 کا بیان سورہ بقرہ کے اندر ہے، اور 1000 نہیں، یعنی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان میں سے 1000 باتوں کا ذکر اسی سورہ مبارکہ میں ہے، اور 1000 حکم اس میں موجود ہے، یعنی حکمت بھری باتیں اس میں موجود ہے۔ اس کے اخذ میں برکت اور ترک میں حسرت ہے کہ جو سورہ بقرہ پڑھے گا اس کو خوب برکتوں سے نوازا جائے گا، اور سورہ بقرہ کی تلاوت سے جو محروم رہے گا وہ دنیا اور آخرت میں حسرت ہی حسرت کرتا رہے گا۔ اہل باطل جادوگر اس کی استطاعت نہیں رکھتے۔ جس گھر میں یہ سورت پڑھی جائے 3 دن تک سرکش شیطان اس میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ سورہ بقرہ کی خاص بات ہے، اس لیے 40 دن تک سورہ بقرہ پڑھائی دی جاتی ہے تو شیطان بالکل اس کے لیے گھر میں نو انٹری لگ جاتی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں یہ سورت پڑھی جائے۔ تفسیر جمل کے اندر یہ بیان ہے۔ بیہقی اور سعید ابن مسیب منصور نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جو شخص سوتے وقت سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت فرمائے گا۔ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ایسی کتاب نازل فرمانے کا وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے جو نہ پانی سے دھو کر مٹائی جا سکے نہ پرانی ہو۔ جب قرآن پاک نازل ہوا تو فرمایا ذالک الکتاب، کہ وہ کتاب موعود جس کا وعدہ کیا تھا یہودیوں سے نصرانیوں سے کہ ایک ایسی کتاب نازل ہونے والی ہے کہ جس کو پانی سے مٹاؤ تو نہ مٹے اور جو دنیا سے نہ ہٹے، وہ یہ کتاب ہے، اس لیے ذالک الکتاب فرمایا گیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے ایک کتاب نازل فرمانے اور بنی اسماعیل میں سے ایک رسول بھیجنے کا وعدہ فرمایا تھا۔ جب حضور نے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی جہاں یہود بکثرت تھے تو الف لام میم ذالک الکتاب یہ قول فرما کر اس وعدے کے پورا ہونے کی خبر دی گئی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب۔ یہ الف لام میم ہے کیا چیز؟ اس کے بارے میں سنیے کہ الف لام میم جو سورتوں کے اول میں جو حروف مقطعات آتے ہیں، جیسے اور بھی سورتوں سے پہلے الف لام میم ہا میم عین سین قاف یا سین تا ہا قاف نون، تو یہ جس کو قرآن کی تختی کہتے ہیں تو مقطعات حروف مقطعات کہے جاتے ہیں، ان کی نسبت قول راجح یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور متشابہات کتاب الہی اور حق ہونے کا یقین اس پر ہو، کہ یعنی متشابہات میں سے ہے۔ ان کی مراد اللہ اور رسول ہی جانے، اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ کہ اس کا کیا معنی ہے یہ بندوں کو نہیں بتایا گیا، یہ کوڈ ورڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کے بیچ۔ بڑے بڑے علم کے پہاڑ، علم کے دریا، بڑے محدثین مفسرین نے تفسیریں لکھی تو الف لام میم کی تفسیر میں یہی کہا اللہ اعلم بمرادہ بذالک، اللہ تعالیٰ اس سے اپنی کیا مراد ہے وہی خوب جانتا ہے، کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ تو یہ راز ہے، اس کی تفسیر کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں۔ قرآن کے اندر ایسا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر دلیل نہ ہو، جو بلا دلیل بات ہو اس پر انسان کو شک شبہ وہم و گمان خیال پیدا ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک ایسی واضح اور قوی دلیلیں رکھتا ہے جو عاقل اور انصاف پرور کو اس کے کتاب الہی اور حق ہونے کے یقین پر مجبور کرتی ہے۔ تو یہ کتاب کسی طرح قابل شک نہیں، جس طرح اندھے کے انکار سے آفتاب کے وجود مشتبہ نہیں ہوتا۔ کوئی اندھا آفتاب کو نہیں دیکھ رہا ہے تو بولے کہ نہیں بھئی 12 بجے دن میں سورج ہی نہیں نکلا، اس کے بولنے سے سورج کی حیثیت پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ ویسے ہی قرآن پاک اپنے دلائل سے بالکل آشکار ظاہر باہر ہے،
اس کے اوپر کوئی آبجیکشن لے تو اس بیوقوف کی بیوقوفی کی وجہ سے قرآن پاک میں کوئی شک شبہ نہیں پیدا ہو سکتا۔ ھدی للمتقین، اگرچہ قرآن کریم کی ہدایت ہر ناظر کے لیے عام ہے، قرآن تو ہدایت ہے ہر ایک کے واسطے، چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر ایک کے لیے ہدایت ہے قرآن پاک، لیکن خاص طور پر اس سے فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں، اس لیے ھدی للمتقین کہا گیا۔ تو جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا ھدی للناس، لیکن چونکہ انتفاع یعنی اس قرآن پاک سے فائدہ حاصل کرنا اہل تقوی کو ہوتا ہے، اس لیے ھدی للمتقین ارشاد ہوا۔ جیسے کہتے ہیں کہ بارش سبزے کے لیے ہے، بارش جو ہے ہریالی کے واسطے ہوتی ہے، حالانکہ صرف ہریالی کے واسطے بارش تو ہوتی نہیں، وہ سنگلاخ چٹیل میدان کے اوپر بھی بارش ہوتی ہے، سب کے لیے بارش ہوتی ہے، لیکن بارش سے فائدہ اٹھانے والا وہ سبزہ زار ہی ہے، اس لیے سبزے کے واسطے بارش کو کہا جاتا ہے۔ اس سے سبزہ ہوتا ہے، اگرچہ برستی کلر اور زمین بنجر زمین پر بے گیاہ پر بھی ہوتی ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تو تقویٰ کے کئی معنی آتے ہیں۔ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ اور حضرت عوف شرع میں ممنوعات کو چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا۔ شریعت کے اندر تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جتنی چیزیں منع کی گئی ہے، چغلی، چوری، غیبت، حرام خوری، سود، بیاج، یہ سب یعنی غلط منع کی ہوئی چیزیں چھوڑ کر نفس کو گناہ سے بچانا تقویٰ کہلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ متقی وہ ہے جو شرک اور کبائر و فواحش سے بچے، شرک سے بھی بچنا چاہیے، گناہ کبیرہ سے بھی جو بچے، اور بری بے حیائی باتوں سے بھی جو بچے، وہ صحیح معنوں میں متقی ہے۔ بعضوں نے کہا متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے، متقی وہ ہے جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر نہ سمجھے، خود میں کوئی گھمنڈ نہ ہو، خاکساری انکساری ہو۔ بعض نے فرمایا ایک قول یہ ہے کہ تقویٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کا نام ہے، کہ حضور کے کہنے پر چلنا، صحابہ کا طریقہ اپنانا، یہ حقیقت میں تقویٰ ہے۔ تقوی کے بہت سے مرتبے ہیں۔ عوام پبلک کا تقویٰ جو سب سے لو لیول کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایمان لا کر کفر سے بچنا، یہ تقویٰ ہے۔ اور متوسطین کا تقویٰ جو میڈیم لوگ ہیں، ان کے لیے تقویٰ کا مطلب ہوگا کہ اوامر و نواہی کی اطاعت، کہ اللہ نے جتنے حکم دیے وہ سارے پابندی کے ساتھ ادا کرنا، جن باتوں سے منع کیا ان سے پورے طور پر باز رہنا، یہ میڈیم لوگوں کا تقویٰ ہے۔ اور ہر ایسی چیز کو چھوڑنا جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرے۔ اچھا، تو حضرت مترجم قدس سرہ نے فرمایا کہ تقویٰ 7 قسم ہے، یعنی کفر سے بچنا یہ بے فضل ہی تعالیٰ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ دوسرا تقوی کا مطلب ہوا کہ بد مذہب سے بچنا، یہ ہر سنی کو حاصل ہے، بد مذہب دیوبندی، تبلیغی، وہابی، ان سے دور رہنا یہ ہر سنی کو حاصل ہے۔ اور تیسرا تقوی کا معنی ہے ہر کبیرہ سے بچنا، ہر گناہ کبیرہ مہا پاپ سے بچنا۔ چوتھا مطلب ہے تقوی کا صغائر سے بھی بچنا، گناہ صغیرہ سے بھی باز رہنا۔ پانچواں درجہ ہے شبہات سے احتراز کرنا، کہ جس بات میں شک ہو جائے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز، اس سے بھی باز رہنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، یہ بھی تقویٰ ہے۔ جیسے مائک پر نماز پڑھنا کہ نہیں پڑھنا، تو اس میں علماء کا اختلاف ہے، نہیں پڑھ لینا، یہ تقویٰ۔ ماشاء اللہ، یعنی سرکار اعلیٰ حضرت اور بریلی شریف کا جو فتویٰ ہے وہ تقوی پر مبنی ہے نا۔ ہاں، ٹی وی دیکھنا کہ نہیں دیکھنا، اس میں اختلاف ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں ہاں جتنی جائز چیزیں ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں وہ ٹی وی پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن تقویٰ یہ ہے سرکار تاج الشریعہ کا کہ وہ بھی نہیں دیکھنا چاہیے۔ بریلی کا فتویٰ تقوی پر مبنی ہے۔ اچھا، شہوات سے بچنا یہ 6واں درجہ ہے تقوی کا، یعنی نفسانی خواہشات سے بچنا۔ اور 7واں درجہ ہے کہ غیر کی طرف التفات سے بچنا، اللہ کے سوا اور کسی کی طرف متوجہ ہونے سے بچنا، اللہ کی طرف پورے طور پر متوجہ ہونا، یہ اخص الخواص کا منصب ہے۔ قرآن عظیم میں 7 مرتبوں کا قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے۔ قرآن میں یہ 7 قسم کے تقوی والوں کے لیے رہنمائی اور گائیڈنس موجود ہے۔
اب متقی کون ہے؟ تو قرآن پاک فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہو. پہلی شرط دیکھیے قرآن پاک کی آیت کہ یہ قرآن پاک ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، متقیوں کے لیے. اب متقی کون؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو بے دیکھے ایمان لائے، غیب پر ایمان لائے. تو اللہ کے غیب داں ہونے پر کسی کو کوئی انکار نہیں، سب کہتے اللہ غیب جانتا ہے. سب کچھ اختلاف ہے حضور کے بارے میں. ہم حضور کو اللہ کی دین سے، اللہ کے بتانے سے غیب داں جانتے ہیں. تو گویا مطلب یہ ہوا کہ اپنے آقا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب داں ہونے پر جو یقین رکھتے ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب. ظاہر بات ہے جو پرہیزگار ہوگا وہ اللہ کو تو ایک مانے گا، اللہ کے غیب پر تو سبھی کو یقین ہے، کوئی انکار کرنے والا دنیا کے اندر ہے نہیں. سب کہتے اللہ سب جانتا، جو ہوا، جو ہوگا، جو نہیں ہوا، جو ہونے والا ہے، ازل سے ابد تک ساری باتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ہم بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر بنفس نفیس جانتا ہے، اپنے آپ جانتا ہے. اس کو کسی نے بتایا جب اللہ کو معلوم ہوا، ایسا نہیں. اللہ خود سے جانتا ہے سب کچھ، اور رسول اللہ خود سے نہیں جانتے. یہ ہمارا سنیوں کا مسلک اعلیٰ حضرت والا عقیدہ. حضور خود سے کچھ بھی نہیں جانتے، یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تو حضور کو پتا چلا. اور اللہ نے کتنا بتایا؟ اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ میرے محبوب جو جو تم نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے تم کو بتا دیا. تو اب اسی لیے کہا بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد رسول اللہ کا درجہ ہے، بس بات خلاص. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. گویا یؤمنون بالغیب سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غیب داں ہونے عطائی طور پر اللہ کے دینے سے. فرق کتنا ہے سنو. ایک تو ہم اللہ کے رسول کو غیب داں جانتے، وہ بھی اللہ کے بتانے سے. ایک بات ہوئی. جو خدا کے غیب داں ہونے، رسول کے غیب داں ہونے میں بڑا امتیاز اور فرق کیا ہے کہ اللہ بذات خود جانتا، رسول اللہ اللہ کے بتانے سے جانتے. دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ آل اوور سب کچھ جانتا ہے، اور رسول اللہ آل اوور سب کچھ نہیں جانتے. رسول اللہ ما کانا و ما یکون، جو کچھ ہو گیا، جو کچھ ہونے والا ہے، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے. یہ ہمارا یعنی حد ہے حضور کے علم کی، کہ جو کچھ ہوا، جو کچھ ہوگا، یہ سب حضور کو پتا ہے. ایک حد ہے. اور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کلی ہے، اور حضور کا علم جزئی یعنی تھوڑا، اللہ کے علم سے کم ہے. یہ کہنا مقصد ہے، لیکن ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو اتنا صاف ستھرا پاکیزہ عقیدہ ہونے کے باوجود جو ہم پر زبردستی کا اعتراض کرتے، تو تبلیغی لوگ، وہابی، دیوبندی، بد مذہب لوگ یہ بولتے ڈائریکٹ، یہ رسول اللہ کو اللہ سے ملا دیتے. کہتے کہ بھی جیسے اللہ جانتا ویسے حضور کو بھی علم غیب ہے. ایسا تو ہم نہیں بولتے، ہے نا. یہ جھوٹا الزام ہم پر لگاتے. پتہ نہیں کیوں، کون سی کھنس چڑھی ہے، اور کیوں زبردستی سنیوں کے پیچھے یہ لوگ پڑے ہیں اور سنیوں کو بدنام کرتے ہیں. تو یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھنے والے متقی. دوسری کیا چیز ہونا چاہیے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم رکھے. نماز قائم رکھے یعنی نماز کے عادی ہوں، نماز چھوڑ پکڑ والی بات نہ ہو. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور تیسری شرط ہے متقی ہونے کے لیے کہ جو ہم نے ان کو دیا روزی میں سے ہماری راہ میں خرچ کریں. تو یعنی خدا کی راہ میں جب اللہ نے کچھ دیا ہے تو خدا کی راہ میں آپ بھی دو. تو یہ تین چیزیں ہیں پرہیزگاروں کے لیے. مزید اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ کہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا یعنی قرآن پاک، اور جو تم سے پہلے اترا یعنی توریت، انجیل، زبور اور تمام صحائف، جتنے بھی آسمانی صحائف ہیں سب پر ایمان رکھے. یہ چوتھی چیز ہے نا. کیا تھا یہ کہ یؤمنون بما انزل الیک، یعنی خود قرآن پر بھی ہمارا عقیدہ ہے،
اور سارے آسمانی کتاب اور آسمانی صحیفوں پر بھی ہمارا عقیدہ ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. یہ ساری باتیں جس کے اندر موجود ہوگی وہ حقیقت میں پرہیزگار متقی کہلائے گا. اور ان 5 چیزوں کے جو انسان حامل ہوگا، جس میں 5 چیزیں یہ پائی جائے گی، اسی کے لیے قرآن ہدایت ہے. ورنہ یہی قرآن یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس سے بہت سارے لوگ بھٹک جائیں گے، بہت سارے ہدایت پائیں گے. وہ ابڑے اسی قرآن سے بھٹک گئے، ہے نا. ہاں، سورہ فتح کی آیت لے کر چلے، بولے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر. اس کا ترجمہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلم کھلا فتح دے دی تاکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرمائے. پیغمبر ہی گناہگار ہوگا تو پھر ہمارے گناہگار ہونے میں کون سی بڑی بات ہے؟ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں. تو انہوں نے ترجمہ بھی کیا تو صرف بس وہی عربی لفظ بلفظ ترجمہ کر کے اپنے ایمان کو آگ لگا ڈالی. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، وہ گناہ کرتے ہی نہیں اور کر سکتے ہی نہیں، ان سے ہو ہی نہیں سکتا گناہ. اور ہمارے حضور تو سید المعصومین ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ بولے اگلے پچھلے گناہ آپ کے بخش دے. یہ سورہ فتح کی پہلی آیت. ہاں، پھر کیا کہتے ہیں ووجدک ضالا فہدی، والضحیٰ کے اندر یہ آیت ہے. اس کا ترجمہ تبلیغی جماعت والے کرتے کہ ہم نے آپ کو گمراہ پایا تو اپنی طرف راہ دی. ارے حضور گمراہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کون سے راستے پر آنے والے؟ حضور کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اعلیٰ حضرت نے ترجمہ پایا، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، مست مگن پایا تو اپنی طرف راہ دی. کہ حضور اللہ کی لو میں بالکل لگے ہوئے تھے تو اللہ نے اپنی طرف راستے سارے کھول دیے اور محبوب خدا کو معراج میں اپنے پاس بلا لیا. یہ ہے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی خاص بات. اسی لیے ترجمہ قرآن کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت نے ہمیں عطا فرمایا، امام احمد رضا خان کی زبردست بہترین ترجمان، یہ قرآن پاک کا ترجمہ، اسے ہی اپنے گھر میں رکھنا چاہیے اور اسے ہی پڑھنا چاہیے اور اسی ہی کو عام کرنا چاہیے. دوسرے ترجموں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ کوئی دنیا کا مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا کہ قرآن کی آیت کو ادھر سے ادھر کر دے. کیونکہ قرآن کی آیتوں کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے نا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اللہ نے ایسا سسٹم لگا دیا کہ پوری دنیا میں جتنی بھی دھارمک پستک ہے اس کا پورا یاد کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. نہ رامائن کا کوئی حافظ ملے گا، نہ گیتا کا کوئی حافظ ملے گا، نہ توریت کا کوئی حافظ ملے گا، نہ انجیل کا حافظ ملے گا. حافظ ملے گا تو اونلی ون قرآن کا ملے گا. جب مناظرہ ہوا کہ کون حق پر ہے کون حق پر ہے، تو ہمارے طرف سے جو سنی مولانا گئے تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے صاحب، کون حق پر یہ بعد میں فیصلہ کریں گے. جو اصل اللہ کی طرف سے، جو پرمیشور کی طرف سے کتاب ملی ہے، وہی الفاظ اسی زبان میں کوئی پورا ایک چیپٹر پڑھ کر سنا دے. تو جتنے عیسائی تھے تو کون سے کیا کہتے ہیں سریانی زبان میں تو توریت نازل ہوئی تھی، عبرانی زبان میں کیا کہتے ہیں انجیل نازل ہوئی تھی، ہے نا. اور آج جو کیا کہتے ہیں توریت و انجیل ملتی ہے وہ سب انگلش میں ملتی ہے. اب وہ سریانی اور عبرانی زبان تو بالکل دنیا سے مٹ گئی اور وہ نسخے بھی ختم ہو گئے. تو سارے یہودی عیسائی منہ تو لٹکا کے بیٹھ گئے. وہاں دوسرے لوگ بھی تھے، گیتا رامائن بھی وہ پوری زبان سے نہیں سنا سکے. ایک مسلمان بچہ کھڑا ہو گیا اور اس نے جو شروع کیا ہے سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم جو چالو کیا ہے، دندنا کے پڑھتا جا رہا. بولے بس کرو بابا، ہم سمجھ گئے سچا مذہب مسلمانوں کا یہ ہے قرآن. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب ہدایت کو ہمیں اپنانے، سمجھنے اور دل میں بسانے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوسرا سیشن اپنا رہتا ہے یہ مسئلے مسائل کا، کہ بیان کے اندر کچھ ضروری مسائل ہم ذکر کرتے ہیں. تو فرائض نماز کا بیان چل رہا تھا. فرائض نماز میں قیام ہو گیا تھا،
رکوع کا بیان ہو چکا تھا، قیام قرات کا بیان ہو چکا تھا. اب آئے گا رکوع. رکوع، سجود، قاعدہ اخیرہ، خروج بے سنعی. 6 فرائض لے کر چل رہے تھے. قیام پہلا تھا، قرات دوسرا فرض تھا، تیسرا فرض ہے رکوع. رکع یرکعو. رکوع کے معنی ہوتے ہیں جھکنا. هو الانحناء، جھکنا. اتنا جھکنا کہ اپنے ہاتھ گھٹنوں تک ٹچ ہو جائے. یہ رکوع کا ادنا کم سے کم درجہ ہے. اس لیے عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اتنا ہاتھ بڑھائے کہ گھٹنوں تک ٹچ ہو جائے. اور مردوں کو حکم دیا کہ باقاعدہ گھٹنوں کو اپنی پنجے کے پکڑ میں لے کر رکوع کرے. تو یہ مرد عورت کے رکوع کا فرق ہے. اور اسلام ایسا جامع اور کامل مذہب ہے کہ عورت کہتے ہیں پردے کی چیز کو، تو اس میں جتنا زیادہ پردہ ہو اس کا لحاظ رکھا گیا ہے نماز کے ان تمام ارکان میں بھی، کہ رکوع اس انداز میں کرے گی کہ وہ کم سے کم جھکے گی، بس ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک ٹچ ہو جائے، پہنچ جائے، اتنا ہی اس کے لیے کافی ہے عورت کے لیے. تو اس کو پوری پیٹھ ایک دم ایل ٹائپ کے 90 ڈگری پر نہیں کرنا ہے. لیکن مرد کے لیے ٹانگیں بالکل سیدھی، پیٹھ بالکل سیدھی، اور منڈی جو ہے وہ پیٹھ کے بالکل سطح کے اندر ہی ہونا چاہیے، توازن میں ہونا چاہیے. جیسے ایل کو آپ نے کھڑا کر دیا پورا 90 ڈگری پر، تو اس انداز میں رکوع ہونا چاہیے. پیر سیدھے رکھیے، ہاتھ سیدھے رکھیے اور پیٹھ کو ڈھیلا چھوڑ دیجئے، ایٹومیٹک صحیح ہو جائے گی. اور اپنی نظروں کو کیا کہتے ہیں، جہاں جوتے کا فیتا باندھتے ہیں لیس، وہاں وہ جگہ پر آپ ٹکائیے تو آپ کی گردن بھی بالکل پیٹھ کے لیول میں ہو جائے گی ایٹومیٹک. تو اس طور پر رکوع کیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ عجیب طرح سے رکوع کرتے ہیں، نزاکتوں کے ساتھ، عورت ٹائپ تھوڑا سا جھکیں گے نہایتی نزاکت کے ساتھ، پھر جھکے نہیں کہ پھر کھڑے ہوں گے. تو اتنا نہیں کرو، تو پورا کرو، ہے نا. تو یہ ہے رکوع. اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا ادنا درجہ ہے. اچھا، اور پورا درجہ رکوع 100% کس کو کہیں گے؟ مردوں والا رکوع. عورت والا رکوع تو یہ کہ بھئی ہاتھ جو ہے گھٹنے تک پہنچ جائے. لیکن مردوں والا رکوع پیٹھ سیدھی بچھا دے. ایک مسئلہ ہے بڑا مزیدار، کوزا پشت یعنی کبڑا آدمی، کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہے، اتنا بیچارہ جھک گیا ہے کہ وہ رکوع کی حالت میں پہنچ گیا، ہاتھ پہنچائے تو گھٹنے تک پہنچ رہا ہے. تو ایسا آدمی رکوع کیسے کرے گا؟ کتنا جھکے گا اور کہاں جھکنا ہے اس کو؟ تو دیکھیں شریعت کتنی زبردست چیز ہے. رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے. ہاں، تو قیام میں رہے گا تو ایسی جھکا جھکا ایسی منڈی اٹھا کر رہے گا کعبے کی طرف چہرہ کر کے، کبڑا آدمی ہے نا. اور رکوع میں جائے گا تو صرف ہاتھ لمبا کرے گا تو ایٹومیٹک گھٹنے تک پہنچنے والے، اور منڈی نیچے کر دے، ہو گیا اس کا رکوع. یہ ہے اسلام کے اندر. جو باتیں ہمارے ذہن و فکر میں بھی نہیں رہتی وہ ساری چیزیں کتابوں کے اندر موجود ہیں. تو یہ رکوع. اس کے بعد سجدے کا بیان ہے. حدیث میں سب ہے کہ سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے اس حالت میں ہے کہ وہ سجدے میں ہو. بندہ جب سجدے میں جاتا ہے تو گویا اپنے آپ کو دنیا کے سب سے نیچے کر دیتا ہے، غرور سے سر اکڑاتا ہے، ناک اونچی میری ناک اونچی، میری شان اونچی، یہی کرتا پھرتا ہے. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آیا تو اپنے آپ کو پورا اس کی بارگاہ میں سرنڈر کر دیا، ہے نا، سروسو اللہ کی بارگاہ میں سپرد کر دیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، مکمل طور پر سرنڈر ہو گیا. اللہ بس اب تو جو چاہے کر، میں تو کچھ نہیں، نہ میری عزت ہے، نہ میری شان ہے، نہ میری شوکت ہے، نہ میرا غرور ہے، نہ میرا تکبر ہے، نہ میری کوئی حیثیت ہے، نہ میری کوئی گنتی ہے، بس تو ہی تو کر کے سب سجدے میں پڑ گیا. وہ ناک جس کی لیے کہتا ہے نہیں اس کی نہیں چلیں گی، میری بات ماننا پڑے گی، وہاں زمین پر رگڑ رہا ہوتا ہے. وہ پیشانی جو کسی کے سامنے نہیں جھکتی، اللہ کی بارگاہ میں زمین پر دبائے ہوئے پڑا ہے، گویا اپنے آپ کو پورے تن من کے ساتھ اللہ کے سمرپت کر دیا اس نے.
اور ایسی صورت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے اس حالت میں ہے کہ سجدے میں ہو. ہاں بلکہ ان العبد یناجی ربہ، بندہ خدا سے سرگوشی ہم کلامی کمیونیکیشن کرتا ہے سجدے کے اندر، ڈائریکٹ گفتگو، بندے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا. یہاں آپ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کر رہے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ وہ سن رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے. کتنی زبردست چیز ہے. لہذا دعا زیادہ کرو. اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا. پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے. پیشانی زمین پر جمنا چاہیے. زمین کا کڑک پن، سختی پیشانی پر محسوس ہونی چاہیے. اور اب جو مسجدوں کے اندر فوم بچھا دیتے ہیں، غالیچے ڈال دیتے ہیں، تو غالیچے اتنے بھی زیادہ موٹے کہ جس میں تو بالکل زمین کی سختی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی، ہے نا. وہ جو فوم موٹے موٹے زیادہ آدھا انچی 1 انچی، ہے نا، آدھا انچی تو چل جاتا ہے کہ اس میں دباؤ تو سختی محسوس ہونے لگتی ہے، لیکن 1 انچی فوم بچھا دیتے ہیں پورا، تو اس میں کتنا کیوں نہ دباؤ وہ سر اور اندر گھستا ہی چلا جائے گا، تو اس پہ نماز نہیں ہوتی. ایسے ہی گدے پر نماز نہیں ہوتی، ہے نا، تکیے پر سجدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ساری باتیں ہیں. شریعت کے اصول، ضابطے، قاعدے، قانون ہیں جس کو ہم بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور نئی روشنی کی چمک دمک کے اندر اندھے ہو کر بولتے نہیں یہ تو نمازیوں کے آرام کے واسطے ہے. اب نہیں اٹھائیں گے تو سیٹھ صاحب کو غصہ لگے گا. یہاں سارے نمازیوں کی نماز برباد اور تباہ کر رہے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں کہ نہیں اٹھانا نہیں ہے، اس کو بچھا کے رکھنا ہے. تو یہ غلط بات ہے. اپنی مسجد میں جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، اس میں تو باقاعدہ ٹکتا ہے انسان کی پیشانی اور کیا کہتے ہیں سختی محسوس ہوتی ہے. اپنی مسجد کا کوئی ٹینشن نہیں. گاؤں دیہاتوں میں باہر ایسے اور کوئی مسجدوں کے اندر ایسا مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے کہ نماز ہی سرے سے برباد ہو جاتی ہے. تو پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت، سجدے کی روح ہے. پیشانی نہیں ٹکے گی تو سجدہ ہی نہیں ہوگا. پاؤں کی 1 انگلی کا پیٹ لگنا شرط ہے. تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے تو نماز نہ ہوئی. ایسا بہت سارے لوگ کرتے ہے نا. سجدے میں گئے کہ دونوں ٹانگ جو ہے، دونوں پنجے زمین سے اٹھا لیتے ہیں، تو اس سے ان کا سجدہ ہی نہیں ہوا. سجدہ نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی تو سب بیکار. تو ایک بات ہے 10 منٹ کے واسطے پورے تن من کو ایک آگریت کرتے ہوئے ایک کیندر اور ایک ٹارگیٹ اور ایک بندو پر اس کو سینٹر پوائنٹ پر جمع کرتے ہوئے اگر 10 منٹ کے واسطے پورے خلوص کے ساتھ نماز پڑھیں گے، ہر چیز، ہر رکن، ہر ایک ادا پورے ایمانداری سے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو نماز بھی صحیح ہو جائیں گے. ورنہ گئے اور اتنے نماز پڑھے وہ بھی سب اکارت، کیا فائدہ. تھوڑا سا کوشش تو کرنا چاہیے. کسی بھی کام میں من نہ لگے تو وہ کام برباد ہو جاتا ہے. آپ ڈیوٹی پر گئے اور من نہیں لگا ہے، بس وہیں بیٹھے ہیں بالکل کیا کہتے تمباکو مسل کے کھا رہے تو سیٹ بھی تو لات مار کے ہکال دے گا. اور یہاں پر مسجد کے اندر من نہیں لگ رہا، تنگڑی اونچی تو پیٹ کدھر تو پاؤں کدھر، ایسا کیا رہے نماز پڑھ رہے اللہ کے دربار میں کھڑے ہیں. تو اس کا خیال بہت زیادہ ضروری ہے. پاؤں کی 1 انگلی کا پیٹ لگنا شرط. اور اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی. بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہیں ہوئی، انگلی کی نوک ایسی زمین سے ٹچ کر دیتے ہیں لوگ تو بھی نہیں ہوگی. اس مسئلے سے بہت سے لوگ غافل ہیں. تو ہونا کیا چاہیے کہ انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا چاہیے، ہے نا. انگلی کا پیٹ بولے تو یہ والا ہے. اب قرآن شریف ہے یہ والا حصہ. اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا، وہاں پھوڑا آ گیا، بال توڑ آ گیا، تو صرف ناک سے سجدہ کرے. پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے. ناک صرف ایک دم بالکل نزاکت کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں، نہ پریس کر کے لگنا ہے باقاعدہ. یہ اندر کی یہاں والی ہڈی، یہ زمین کی سختی اس پر محسوس ہونا ہے. یہ
رخسار یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہیں ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارے کا حکم ہے کہ آپ نہ ناک ٹیک سکتے نہ پیشانی ٹیک سکتے، تو گال ٹیک کر سجدہ نہیں ہوگا، یہ داڑھی ٹیک کر سجدہ نہیں ہوگا، بلکہ آپ اشارے سے سجدہ کرو، ہے نا؟ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ کرنا فرض ہے۔ کسی نرم چیز مثلا گھاس، روئی، قالین وغیرہ پر سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی یعنی اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے گی تو جائز ہے، ورنہ نہیں۔ گھاس پر بھی آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اچھی طرح سے کھوپڑی زمین سے پریس کرنا چاہیے کہ اس کی سختی پیشانی پہ محسوس ہو اور ناک کی نرم ہڈی کو۔ بعض جگہ جاڑوں میں مسجد میں پیال بچھا دیتے ہیں، یو پی کے اندر وہ کیا کہتے ہیں، چاول کے جو جھاڑ آتے ہیں نا اس کو پیال بولتے ہیں، وہ بچھا دیتے ہیں گرمی کے واسطے۔ آپ گئے ہوں گے کہ چوچا شریف، بریلی شریف ٹھنڈی کے زمانے میں، اجمیر شریف، تو وہ سب وہ جو گھاس واس بچھاتے اس کو پیال بولتے ہیں۔ ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی تو نماز ہی نہ ہوئی، اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی۔ کمانی دار گدے یعنی اسپرنگ والے گدے پہلے ہوتے تھے، آج تو نہیں، اسپرنگ والے گدے میں پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا نماز نہ ہوئی۔ ریل کے بعض درجوں میں، بعض گاڑیوں میں اسی قسم کے گدے ہوتے ہیں، اس گدے سے اتر کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اچھا، تو یہ ساری باتیں ہیں۔ اب آگے ہے قاعدہ اخیرہ۔ قاعدہ اخیرہ کس کو بولیں گے؟ جو لاسٹ اینڈ میں سلام پھیرنے کے لیے اب جو بیٹھتے ہیں، اس میں اتحیات، درود ابراہیم، دعائے معصورہ تینوں پڑھتے ہیں اور پھر سلام پھیرتے ہیں، اس کو قاعدہ اخیرہ، لاسٹ قاعدہ بولتے ہیں۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری اتحیات یعنی رسولہ تک پڑھ لی جائے فرض ہے۔ قاعدہ اخیرہ مقدار تشہد فرض ہے۔ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئی کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے 4 ہو چکی ہے بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا ملا کر تشہد کے برابر ہے تو فرض ادا ہو گیا، ورنہ نہیں۔ سمجھ میں بات؟ 4 رکعت نماز ہو گئی تھی، 4 رکعت پہ بیٹھ گیا، پھر خیال ہوا کہ یار نہیں شاید 3 ہی ہوئی ہے، 3 پہ بیٹھ گیا ہوں میں، پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور پھر دھیان آیا کہ ارے نہیں وہ صحیح میں 4 ہی تھی، میں غلط کر دیا، پھر واپس ریورس جا کے قاعدہ اخیرہ میں بیٹھ گیا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سلام پھیر دیا۔ تو یہ اٹھنے بیٹھنے سے پہلے جو قاعدہ اخیرہ کے اندر 2 بار بیٹھا ہے، یہ ہے نا، بھول سے کھڑا ہونے سے پہلے اور بھول سے کھڑا ہونے کے بعد 2 بار بیٹھا، دونوں کی بیٹھک کو ملا کر اتنا ٹائمنگ ہوا کہ اس میں پورا تحیات پڑھ سکتا ہے تو اس کی نماز ہو گئی۔ ایسا یہ مسئلے میں بتایا گیا ہے۔ فرض ادا ہو گیا، لیکن فرض تو ادا ہو گیا لیکن واجب چھوٹ گیا، اتحیات نہیں پڑھا نا وہ، تو نماز دورانی ہی پڑے گی۔ ایسی صورت میں پورا قاعدہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا، بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے۔ بہت سے لوگ نماز میں سو جاتے، تو سوتے سوتے نماز پڑھتے پڑھتے مولانا صاحب نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر یاد آیا تو گئی نماز۔ کم سے کم مقدار تشہد بیدار رہنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہ ہوگی۔ یوں ہی قیام، قرات، رکوع، سجود میں اول سے اخیر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے، یعنی سوتے ہوئے نماز پڑھ لینا۔ بہت سارے لوگ بے خیالی میں سو جاتے ہیں، عام طور پر تراویح میں گرمی کے موسم کے اندر کھانے کے بعد خوب اونگ آتی ہے اور ایسی کیفیت آ جاتی ہے، تو ایسی صورت میں نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ اچھا، تو خروج بے سنعی ہی یعنی سلام پھیرنا، تو آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ یہ کہہ کر سلام پھیرنا چاہیے۔ اس میں لفظ السلام یہ واجب ہے، یعنی خروج بے سنعی یہ عربی لفظ ہے، خروج مانے باہر نکلنا، بے سنعی یعنی اپنے کام کے ذریعے، اپنا ایسا کوئی عمل اور کام کرے جو نماز کے خلاف ہوتا ہے، نماز کے اندر جائز نہیں رہتا ہے، ایسا کوئی کام کر کے نماز سے باہر ہونے کو خروج بے سنعی ہی کہتے ہیں۔ جیسے نماز میں سلام کرنا بھی حرام ہے، سلام کا جواب دینا بھی حرام ہے، تو یہ السلام علیکم یہ سلام بول کر نماز سے باہر ہو رہا ہے نا،
تو اس طور پر یہ نماز کی تکمیل ہو گئی اور نماز ختم ہوئی پوری. تو یہ اس کو خروج بے سنعی ہی کہتے ہیں. جو چیزیں فرض ہے ان میں امام کی مطابقت مقتدی پر فرض ہے. قیام فرض ہے، رکوع فرض ہے نا، قرات فرض ہے اور سجدہ فرض ہے، قائد اخیرہ فرض ہے. تو یہ تمام فرائض میں امام کی مطابقت یعنی امام کی پیروی کرنا، امام کے پیچھے پیچھے کرتے رہنا، یہ کمپلسری ہے مقتدی پر. امام کا درجہ یہ ہے کہ مقتدی آگے ڈیڑھ شانہ پناہ نہیں کر سکتا. امام سے پہلے رکوع کر لیا، میں کہا کوئی امام کے ساتھ نہیں، پیچھے امام کے سے بولا لیکن پہلی رکوع میں چلے گیا امام صاحب کے جانے سے پہلے. بہت سارے ہوشیار رہتے ہیں، ہاں اب اتنا ٹائم ہو گیا اب مولانا جائیں گے رکوع میں، خود ہی چلے جاتا پہلے، ہے نا. پھر ہاں اتنا ٹائم ہو گیا اب اٹھیں گے مولانا، تو خود ہی پہلے اٹھ جاتا. ہوتا ہے نا ایسا. تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے یعنی ان میں سے کوئی عمل کوئی فعل امام سے پیشتر یعنی امام سے پہلے کر چکا، امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہ ہوگی. ہاں نماز نہیں ہوگی. مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا، امام رکوع یا سجدے میں ابھی آیا بھی نہ تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا، پہلے رکوع میں چلا گیا اور امام صاحب رکوع میں جا رہے تو یہ سر اٹھا رہا ہے، تو گویا رکوع امام کے ساتھ اس نے ادا ہی نہیں کیا، تو اس کی نماز ہی بھسٹ ہو گئی، برباد ہو گئی. تو اگر امام کے ساتھ یا بعد کو ادا کر لیا تو ہو گئی، ورنہ نہیں. یعنی امام صاحب جا رہے تھے یہ اٹھ رہا تھا، پھر دیکھا رہے امام صاحب تو جا رہے، پھر دن سے چلا گیا تو امام کے ساتھ اس کا رکوع ہو گیا، ہو جائے گی نماز. حالانکہ اس نے گویا ڈبل رکوع کیا ہے نا. پھر بھی یہ اس کی غلطی معاف ہے امام کی وجہ سے. امام کے پیچھے نا تو 12 کن معاف، ہاں لیکن امام کے پیچھے ہی چلنا ہے. مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو. امام کی نماز صحیح ہے یہ پورا 100% یقین رکھتا ہوگا مقتدی، تو ہی اس مقتدی کی نماز وہ امام کے پیچھے صحیح ہے. اگر اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہے نا. یہ دیر شانہ ہے، وہ سوچ رہا ہے ارے امام صاحب جو غلط قرات کرتے، امام صاحب غلط نماز پڑھاتے، لوگوں کے درمیان ایسی باتیں کرتا اور پھر امام کے پیچھے نماز بھی پڑھتا، اس کی نماز ہی نہیں ہوگی. کیونکہ مقتدی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ امام کی نماز کو صحیح مانتا ہو. ایسا یہ بحر شریعت صفحہ 517 کے اوپر مسئلہ بتایا گیا ہے. اچھا دیکھیے اب آخری سیشن ہے سوال و جواب والا. قاعدے اخیرہ میں ہاں تو اگر یہ اس نے بھول سے کیا ہے، کیونکہ اتحیات پڑھنا اس کو ضروری تھا ہے نا، تو پہلی بات تو اس کی گڑبڑ یہ ہو گئی کہ یہ تیسری ہے کہ چوتھی. دوسری گڑبڑ یہ ہے کہ اتحیات بھی نہیں پڑھا ہے نا. تو یہ سب کچھ بھول سے ہوا ہے، تو دوران نماز یاد آنے پر وہ سجدے سہو کر لے، نماز ہو جائے گی، ہے نا. ہاں السلام علیکم. حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کوئی شخص اگر آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کا آنکھ بند کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ہاں یہ بھی ایک بہت زبردست مسئلہ چلتا ہے. ہاں کیا آنکھ بند کر کے نماز نہیں پڑھنے کا بہت زبردست لوگ ایسے جلال میں فتویٰ دیتے اور لوگوں کو جھنجھوڑ کے بولتے کہ نہیں ایسا غلط ہے. تو بحر شریعت کے اندر ہی ہے تیسرا حصہ صفحہ 634 پر مکروہات کے بیان میں مسئلہ نمبر 63 کہ آنکھ بند کر کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو مکروہ تنزیہی ہے نماز، مگر کھلی رکھنے میں خشوع زیادہ نہیں ہوتا. کھلی آنکھوں سے نماز پڑھنے میں زیادہ دل حاضر نہیں رہتا، ادھر ادھر ذہن بھٹکتا ہے، تو بند رکھنے میں حرج نہیں بلکہ بہتر ہے بند رکھنا. آئی بات؟ ہاں تو یہ بحر شریعت کا مسئلہ ہے. تو آنکھ بند کر کے بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ذہن فکر کو ایسے تیار کیا جائے
کہ آنکھ کھلی رکھنے کے باوجود بھی ذہن نہ بھٹکے، کیونکہ اس لیے کہ آنکھوں کو، نگاہوں کو رکھنے کے لیے وہ بھی سنت طریقے ہے کہ قیام کی حالت میں سجدے کی جگہ نظر ہونا چاہیے، رکوع میں کیا کہتے ہیں پیر کی پیٹھ کی طرف نظر ہونی چاہیے وسط قدم میں، اور قاعدے کے اندر جو ہے گود میں قدم ہونی چاہیے، یہ نظر ہونی چاہیے. تو یہ جو سنتیں چھوٹ جائے گی ان کو بھی تو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس لیے عادت یہ بنانا چاہیے کہ آنکھ کھلی رکھنے کے باوجود ہمارا ذہن نہ بھٹکے. پھر بھی اگر ذہن بھٹک رہا ہے کہ وہ مصلی بڑے خوبصورت ہے، رنگ برنگی ہے، یا کپڑا خوب شاندار ہے، نماز کے اندر اس کی طرف ذہن بھٹکنے والا ہے، تو ایسی صورت میں آنکھ بند کر لے تو بھی کوئی حرج نہیں. کنڈے کی فاتحہ کتنے رجب کو کرنا چاہیے؟ کیا 15 رجب کو فاتحہ دینا چاہیے یا 22 رجب کو فاتحہ کرنا چاہیے؟ یہ ایک بہت زبردست سوال کئی سالوں سے چل رہا تھا. اس سال جو ہے سن 1964، جبکہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا میں، 70 کی پیدائش ہے. 1964 میں بریلی شریف سے ایک ماہنامہ نکلتا تھا نوری کرن. اس میں جو ہے حضرت مفتی قاضی محمد عبد الرحیم بستوی علیہ رحمۃ و رضوان نے ایک فتوے کا، ایک سوال کا جواب دیا ہے، جس جواب پر سرکار مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کے دستخط ہے. حضور مفتی اعظم ہند نے فرمایا الجواب صحیح، اور حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر، ان کی تو آڈیو کلپ بھی کافی چل رہی ہے نا، کہ 22 کو فاتحہ دی جا سکتی ہے. لیکن وہ جو 1964 کے اندر جو فتویٰ چھپا تھا نوری کرن کے اندر، وہ سن لینا زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ کل ہی 22 رجب ہے. تو وہاں کے جو ڈائریکٹر نے، نوری کرن کے ڈائریکٹر نے جو پہلے شروع میں جو باتیں لکھی ہے وہ بھی بہت اہم ہے سننے جیسی. وہابیہ جو ایصال ثواب کے منکر ہے، اب اہل سنت کو فریب دینے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ 22 رجب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت ہے، نہ تاریخ وفات. 22 رجب کو امام جعفر صادق کی نہ ولادت ہوئی نہ وفات ہوئی، لہذا اس تاریخ پر فاتحہ ہی ناجائز ہے، فاتحہ ہی ناجائز ہے. مسلمان اس فرب میں نہ آئے، بریلی کے ماہنامے میں ہے، اور مقررہ تاریخوں پر فاتحہ اور ایصال ثواب کرتے رہیں. 22 تاریخ کو یعنی 22 ہی کو فاتحہ دیں، یہ بریلی شریف سے آیا. کسی معترض یا معترضین کا یہ اعتراض قابل توجہ ہے ہی نہیں کہ 22 رجب امام جعفر صادق کی تاریخ ولادت نہ تاریخ وفات. اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ یہ تاریخ وفات تاریخ ولادت نہیں، تو بھی 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ نہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں. بالکل فاتحہ کر سکتے، فاتحہ نہیں کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی فاتحہ نہیں ہو سکتی، تو اس کو مبلغ 500 روپیہ انعام دیا جائے گا. 1964 میں 500 روپیہ نہیں بھی تو آج کے 10,000 کے برابر ہوگا، ہے نا. اور اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات ہے، تو حضرت امیر معاویہ کا نام بھی فاتحہ میں شامل کر لیا جائے، بات ہی ختم. وہ بھی تو ہمارے سرتاج ہے، ہمارے آنکھوں کے نور ہے نا، وہ بھی ہمارے سرکار ہیں. معترض نے حضرت امام جعفر صادق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات کا غلط حوالہ دیا. حضرت امیر معاویہ کی تاریخ وفات 4 رجب ہے. سارا جو ہڑبونگ مچا ہے وہ کیا بولتے ہیں، بولے 22 رجب امیر معاویہ کی وفات ہے. 22 رجب ہے چ نہیں. بریلی شریف کے ماہنامے میں سرکار مفتی اعظم کے تصدیق نامے کے ساتھ میں آیا 4 رجب ہے امیر معاویہ کی وفات. تو سرے سے جو آبجیکشن تھا کہ وہ شیعوں کی ایجاد ہے نہ ایسا ہے نہ ویسا، وہ سارا سب کچھ بیکار ہو گیا، ہے نا. حضرت امام جعفر صادق کی تاریخ وفات 15 رجب المرجب 148 ہجری ہے. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ 11 ربیع الاخر غوث پاک کے مہینے کی 11 تاریخ ہوتی ہے نا، غوث پاک کی 11 بہت مشہور ہے، 11ویں کہ اس تاریخ پر مسلمان عموماً 11ویں شریف کو نیاز کرتے ہیں. حضرت سیدنا غوث پاک کی
یہ 11 ربیع الآخر والی تاریخ نہ ولادت کی تاریخ ہے نہ وصال کی تاریخ ہے. لگا نہ دھچکا؟ ہاں، 11 ربیع الآخر کو غوث پاک نہ پیدا ہوئے نہ وصال فرمایا. پھر مسلمانوں کا متفق علیہ معمول یہی ہے کہ اسی 11 تاریخ کو حضور سیدنا غوث اعظم کی نیاز ہوتی ہے اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے. اس موقع پر اعلیٰ حضرت کے فتوے مندرجہ احکام شریعت کو پیش کرنا بھی مسلمانوں کو فریب دینا ہے. اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے کہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، یہ مطلقاً دشمنان صحابہ کرام کے لیے ہے نا، ایصال ثواب کرنے والوں کے لیے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسے نادان اوندھی سمجھ والوں سے محفوظ رکھے. بہرحال ہمارا اعلان یہ ہے کہ اگر معترض یہ ثابت کر دے کہ 22 رجب کو حضرت امام جعفر صادق کی فاتحہ نہیں ہو سکتی تو اس کو 500 روپے انعام دیا جائے گا. یہ اب سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے وہ سنو. سوال آیا تھا کیا فرماتے علماء دین مفتیان شرمتین اس مسئلے میں کہ 22 رجب کو فاتحہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا ہونا چاہیے کہ نہیں، یا کس کا فاتحہ ہونا چاہیے، یہ سوال. جواب ہے فاتحہ کی اصل ایصال ثواب ہے. فاتحہ بولے تو ایصال ثواب، اور ایصال ثواب اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز و مستحسن ہے نا، اور ثواب پہنچانا ہے. کتب فقہ و عقائد میں تصریح ہے کہ اپنے اعمال چاہے بدنی ہو یا مالی، دوسروں کو ثواب پہنچانے کے لیے پہنچانے سے انہیں ثواب ملتا ہے. جو بھی آپ نیک کامن کرے، چاہے وہ بدنی ہو یعنی نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب اپنے اماں ابا کو مرحومین کو پہنچانا چاہو پہنچا سکتے. مالی ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلایا اور اس کا ثواب ماں باپ مرحومین کو یا کسی مردے کو پہنچانا چاہے پہنچا سکتے، اور اس کو بھی ثواب ملتا ہے. تو مردوں کو بھی ملے گا اور کرنے والے کو بھی ملے گا، ہے نا، اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے. اب یہ عربی عبارت ہے بہت ساری. اسی طرح ہدایہ، نور الرضا، مراقی الفرا، شرح فقہ اکبر، شرح عقائد نصفی وغیرہ کتب معتبرہ میں ایصال ثواب کے جائز ہونے کی تصریح ہے. 22 رجب کو امام جعفر صادق علیہ رحمہ کی فاتحہ کرانا شرعاً جائز ہے، اور دوسرے بزرگوں کی بھی فاتحہ دلانا جائز ہے کہ اصل جائز اور باعث نفع و ثواب ہے. واللہ عالم. کتبہ القاضی محمد عبد الرحیم بستوی، خادم رضوی، دارالافتاء بریلی شریف، اور لکھا ہے الجواب صحیح فقیر مصطفیٰ رضا قادری غفر لہ. یہ حضور مفتی اعظم ان کی دستخط ایسے ہوتی تھی جیسے حضور تاج الشریعہ کی دستخط ہوتی ہے فقیر اختر رضا قادری غفر لہ، ویسے ہی فقیر مصطفیٰ رضا قادری غفر لہ ایسے. تو 22 کو بلا شبہ فاتحہ کی جا سکتی، اس میں کوئی رکاوٹ حرج نہیں ہے. کنڈے کی فاتحہ کے لیے مٹی کا برتن ہونا کیا ضروری ہے؟ مٹی کا برتن ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اور مٹی کا برتن رکھ لیا بھی تو کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے. مٹی کے برتن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیے ہیں، بلکہ فضیلت تو یہ آئی ہے کہ جس گھر میں مٹی کے برتن ہوتے ہیں فرشتے اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں. میں نے خود حضور سیدی سرکار مفتی محمد مجیب اشرف علیہ رحمۃ رضوان سے سنا، حضرت میں ہمارے یہاں تشریف لائے تھے، تو میں نے کہا حضور یہ آپ کی چھوٹی پوتی جو ہے وہ مٹی کے برتن میں کھاتی ہے. بولے ارے میں بھی تو کھاتا ہوں، ہاں میں بھی مٹی کے برتن استعمال کرتا ہوں، پورا سیٹ رکھا ہوں، میں دیوا شریف سے منگاتا ہوں. حضرت بھی بڑے شوق سے مٹی کے برتن گھر میں استعمال کرتے تھے. تو مٹی کے برتن تو استعمال کرنا باعث ثواب ہے، اچھی بات ہے. اس سے الرجی ہونا تو عجیب خرافات کی بات ہے. ہاں کنڈا نہیں کھا سکتے، کنڈے کے اندر کی چیز کھیر پوری ضرور کھا سکتے ہیں. کنڈے کی فاتحہ کی چیز باہر لے جا سکتے یا نہیں؟ باہر لے جا سکتے، اندر لے جا سکتے، اوپر لے جا سکتے، نیچے لے جا سکتے، کہیں بھی لے جا سکتے. یہ زبردستی کی جو چیزیں خلاف شریعت ہے اس کو بالکل ریجیکٹ کرو. جو شریعت کے مطابق ہے، شریعت کو اس سے ٹکرا نہیں رہی ہے، تو اس کو زبردستی حرام ناجائز کہنے کی جرت بھی اور ہمت بھی نہیں کرنا چاہیے. نماز وتر میں دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے تو کیا کرے؟ نماز وتر میں دعائے قنوت اگر پڑھنا بھول جائے تو اور دوران نماز یاد آ جائے تو آخر میں سجدے سو کرے گا، دائیں طرف ایک سلام پھیرے گا، 2 سجدے کر کے پھر التحیات درود ابراہیم دعائے معصورہ پڑھ کے سلام پھیر دے گا. یہی طریقہ ہے. وتر کی نماز میں دعائے قنوت بھول جانے پر
रुकू के अंदर दुआए कुनूत नहीं पढ़ना है, रिटर्न आकर वापस से दुआए कुनूत पढ़कर फिर रुकू में जाना ये भी गलत है ना। तो सही तरीका ये है कि आखिर में वो सजदे सौ करे, तो क्योंकि दुआए कुनूत पढ़ना वाजिब है, और जो भी वाजिब भूले से छूट जाता है तो दौरानी नमाज याद आ जाने पर सजदे सौ कर लेने से वो कमी पूरी हो जाती है। क्या मुर्दे को दफन करने के बाद रूह घर में आती है? ये भी एक अच्छा सा सवाल आया था व्हाट्सएप पर कि दफन करने के बाद क्या मुर्दों की रूह घर पर आती कि नहीं आती। आला हजरत ने इस बारे में एक किताब ही अलग से लिखी है। आला हजरत की बात ही निराली, जो टॉपिक उठाओ उस पर कोई ना कोई किताब जरूर रहती है, आमतौर पर ज्यादातर। किताब का नाम है इतियानुल अरवाह ले दियारिहिम बादर रवाह, यानी रूहों का बादे वफात अपने घर आना। गराइब व खजाना से मनकूल है कि मोमिनीन की रूहें हर शबे जुमा, जुमे की रात, जुमेरात और जुम्मा के बीच वाली रात में, और ईद के दिन, ईद बकरीद के दिन, रोज़े आशूरा और शबे बारात, आशूरा के दिन में आती है और बाकी सब रातों की बात है। शबे बारात को अपने घर आकर बाहर खड़ी रहती है, उनका अपना घर रहता है, उन्होंने ही बनाया, बाल बच्चों को दिया, लेकिन अब नो एंट्री, बाहर ही खड़े रहकर वो हर रूह गमनाक और बुलंद आवाज से निदा करती है कि ऐ मेरे घर वालों, ऐ मेरी औलाद, ऐ मेरे कराबतदारों, रिश्तेदारों, सदका करके हम पर मेहरबानी करो। लिहाजा इसाले सवाब करना चाहिए, और हम सुन्नी है कि हम इसाले सवाब करते हैं। किसी बुजुर्ग ने कहा है कि रोज फातिहा दो और तमाम बुजुर्गों के नाम इसाले सवाब करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी मौत बहुत आसान होगी। इसलिए कि अगर कोई दिल्ली में रहता हो, वहां से आपको रोज कुछ न कुछ गिफ्ट भेजता रहता हो, तो आप कितने खुश होंगे ना। लेकिन अगर उसकी तरफ से ये पैगाम आया कि मैं फला दिन फला तारीख को यहाँ पहुंच रहा हूं, क्या करेंगे आप? खुशी से उसके लिए खाने पीने का, अरे यार मेरे यहीं रहना है, मेरे यहीं खाना पीना है, वो हिसाब से सारी तैयारी करेंगे। तो जब आप गौस पाक, ख्वाजा पाक, सरकार सादिक शाह हुसैनी, हजरत इमाम जाफर सादिक और तमाम बुजुर्गों के नाम से रोज ईसाले सवाब करेंगे, तो वो बुजुर्गों को अल्लाह ताला रहमत व नूर के तोहफे हमारी तरफ से पहुंचाएगा, तो वो भी तो जानेंगे कि यार कोई तो मुझे भेज रहा है। जब हमारी बारी आएगी मरने की, तो वो सब इस्तिकबाल के लिए होंगे, है ना। तो ईसाले सवाब बहुत परफेक्ट चीज़ है। अपने वालिदैन को, बुजुर्गों को, अपने ख़ानदान वालों को, पीरो मुर्शिद को, तमाम औलिया अल्लाह को कभी नहीं भूलना चाहिए। हुजूर, एक सवाल है, हमारे इलाके में ये मामला होता है कि जब 10वां या 20वीं की रात होती है या छल्लुम की रात होती है, तो घर में अक्सर बेशतर देखा जाता है कि कापोली, जिसे तितली कहा जाता है, वो घर में आती, तो घर के लोग समझते हैं कि रूह आई है, अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं। तो ये इसका समझना कैसा है? अब ये तो बिल्कुल खुराफात है, वाहियात है। असल में ये गैर मुस्लिमों के यहाँ प्रथा और रिवाज है, उनके यहाँ ऐसा होता है। उनके यहाँ आवागमन, यानी ये क्या कहते हैं, वो नया जीवन, हाँ, कि नई उसकी ज़िंदगी मिलती है। दूसरा मतलब कितने योनि के बाद इंसान की योनि मिलती है, और फिर जो है इंसान के अंदर वो पैदा होता है, तो पुनर्जन्म होता है हर एक का। तो वो बाकायदा वो आटा वगैरह डालकर ये देखते हैं, 40वां उनमें भी होता है, हाँ, तो चौदशी है ऐसा कुछ बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद जो देखते हैं कि किसका वो पंजा निशान है, फिर बोलते हैं अरे हाँ ये तो कुत्ता बन गया, अरे ये तो घोड़ा बन गया। फिर अगर कभी तितली आके बैठी, हाँ तितली बन गई। तो उन्हीं के दरमियान रहते रहते मुसलमानों के अंदर भी ये खुराफात, ये अकीदा घुस गया है। ये सरासर गलत है। अभी आपने सुना सारी रूहें बाहर ही खड़ी रहती है, अंदर तो घुस नहीं सकती, है ना। वो भी ईमान वालों की रूहें बाहर खड़ी रहेगी, और जो बेईमान गया, ईमान सलामत लेकर नहीं गया, वो तो सिज्जील में जो ठुकाई पिटाई होगी, फरिश्तों के हाथ से वो सटक भी नहीं सकते। तो घर पे कहाँ से आने वाले? तो फरिश्ते तो उनको आने की मोहलत नहीं देने वाले, है ना। तो ये जो है वो ईमान वालों की बात है, और वो भी ईमान वाले घर से बाहर ही रहते हैं।
یہ کہنا روحانی نکالنا، وہ پھر ایک مطلب کیا کہتے ہیں، وہ پھولوں کی چادر کا ایک کونا وہ کٹورے کے اندر ڈبا کے رکھتے، روحانی آئیں گی، روحانی اتریں گی اس میں، ہے نا، پھر وہ لے جا کر پھر قبر کے اوپر وہ پیالہ ڈال دینا، یہ سب خرافات ہے، اپنے کوئی عقیدے نہیں ہے۔ تعلیم قرآن یا دولہے کا کسی صورت کو زبانی یاد کرنا مہر بنایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا مہر میں رقم ہی دینا شرط ہے؟ نئی نئی چیزیں چل رہی ہے جیسے کہ جمعے میں بیان کیا کہ آج کل جو ہے دلہن کی بھی بارات نکال رہے ہیں لوگ، باقاعدہ بگی پر دلہن کو بیٹھا کر اور ڈھول تاشے باجے اور میلاد وغیرہ کے ساتھ سائی لانس میں لایا گیا تھا، ہے نا، پھر وہ پھولوں کی چادر 4 بھائی لوگ پکڑ رہے ہیں اور بیچ میں ڈنڈا اٹھا کر پھر وہ لڑکی جو ہے دلہن وہ چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہے ہی نہیں طور طریقے، ہاں یہ ہندوانہ طریقے ہیں جو ہمارے اندر گھس آئے ہیں، اس کا رد ہونا چاہیے۔ ویسے ہی کچھ غیر شرعی باتیں اور کچھ مطلب اتی اتم پنا جو کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ مفتی صاحب اس کے اوپر تلاش کر لیتے کیا ہو سکتا کیا نہیں ہو سکتا، تو اہل حدیث غیر مقلد لوگ ان کے زیادہ ویب سائٹ ہے، اسی میں مل جاتا ہے کچھ بھی الول جلول تو وہی لے کے دوڑتے، ہاں ایسا کرنے کا کچھ نیا ہوگا تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا میں بہت زیادہ شانہ ہے، ایسا سوچ کر وہ کچھ الگ کرنے کی سوچتے ہیں، جبکہ یہ مہر کہنا کہ بھئی دلہن کہے کہ نہیں دولہے میاں نے جو ہے سورہ ملک یاد کر لینا، سورہ رحمان یاد کر لینا، یہی میری مہر، تو مہر تو ہوتی ہے عورت کو دی جاتی ہے، یہاں عورت کو تو کچھ نہیں ملا، دولہے میاں یاد کرتے بیٹھ گئے، ہے نا۔ تعلیم قرآن یہ مہر پہلے مقرر ہوتی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2-3 صحابہ کے ایسے عقد نکاح پڑھائے کہ جس میں تعلیم قرآن کو مہر مقرر فرمایا، کہ ایک صحابی رسول آئے، حضور نے پوچھا تمہارے پاس مہر میں دینے کے لیے کچھ ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، کہا کوئی صورت یاد ہے؟ ہاں، بولے مجھے فلاں 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 صورت یاد ہے، تو کہا کہ اپنی بیوی کو یہ ساری صورت یاد کرا دو، یہ یاد کرا دینا ہی تمہارا مہر ہے۔ اب یہاں الٹا کیا کہہ رہے کہ اب دلہن کو تو یاد کرنے کی جان پہ آ رہی نا، تو وہ بول رہی ہے دولہے میاں یاد کرے سورہ رحمان، دولہے میاں یاد کرے سورہ دخان، تو یہ سب جو ہے عجیب سی الٹی گنگا ہے۔ شریعت میں مہر کے لیے مال ہونا کمپلسری ہے، 5ویں پارے کی پہلی ہی آیت کے اندر ہے والمحصنات من النساء، وہ جو پوری آیت ہے اسی کے اندر ہے وہ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم، کہ جتنے محرمات ہیں جن سے رشتہ نہیں کیا جا سکتا، جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ نے پوری ان کی لسٹ بیان کر دی کہ ماں، بیٹی، خالہ، ہے نا، پھپھو، ان کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کے علاوہ جو ہوں گی وہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن وہ مالوں کے بدلے تم نکاح میں لاؤ، یعنی مال ہی مہر مقرر کیا جائے گا۔ آپ کو اس کی تفسیر بھی سنا دیتا ہوں، بالکل چھوٹی سی بات، تفسیر ہے، زیادہ لمبی چوڑی بھی نہیں، لیکن بات بڑی پتے کی ہے۔ یہ دیکھیے کہ مہر مال ہی ہوتا ہے، نہ کہ خدمت اور تعلیم وغیرہ، جو چیزیں مال نہیں ہے وہ مہر نہیں بن سکتی، اور اتنا قلیل مال کہ جس کو مال نہ کہا جائے، 5 پیسے 10 پیسے، آج کے حساب سے تو وہ سکے ہی بند ہو گئے، ہے نا، تو یہ بھی مہر نہیں مقرر ہو سکتا، مہر ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ حضرت جابر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ مہر کی ادنا مقدار 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، تو یہ تو قرآن پاک کے اندر ہے کہ مہر کے لیے مال ہونا ضروری۔ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے، امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان میں سے اونلی 1 امام اعظم فرماتے کہ مہر مال ہی ہوگا، تعلیم قرآن وغیرہ مہر نہیں بن سکتی۔ امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، یہ تینوں امام بولتے ہیں کہ تعلیم قرآن مہر بن سکتی ہے، لیکن ہم حنفی ہے، امام اعظم کو فالو کرتے ہیں، ہم کو وہی ماننا پڑے گا۔ اگر کوئی بولے نہیں اس میں اگر کبھی امام مالک کو تھوڑا چانس دے دے تو، یہ چانس والی بات نہیں رہتی، یہ تقلید ہے، امام ہے کوئی لڈو نہیں کہ ایسے ویسے بھی بانٹ کے کھا لو، بدل بدل کے لے لو، ہے نا۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم سیکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے، عام کرنے کی سعادت اور توفیق رفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ کھڑے ہو کر ہاں 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 ہاں، وہ تو ایسا ہی احترام ہے جیسے ہم جو ہے وہ توشہ مبارکہ کا احترام کرتے ہیں، ہے نا۔ توشہ شریف کا اگر کھا بھی لیا ہے تو اس کا اتنا احترام ہوتا ہے کہ اس کا جو کچھ بھی ہاتھ میں لگا ہے سر میں مسل لیتے۔ اگر کہیں مطلب دھلا ہے تو وہ کوئی ایسی جگہ ڈالیں گے کہ پیر نہ پڑے، کیوں؟ اس لیے کہ اس پر قرآن پاک پڑھا گیا ہے، اس لیے وہ احترام کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اور سنی تو احترام والی چیز ہے۔ نہیں، یہ کنڈے کنویں میں ڈالنا یہ غلط بات ہے، اسراف ہے، اور اسراف یعنی فضول خرچی حرام ہے۔ بالکل کنڈے ایسے پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باویسی ہونا ایسا بھی کمپلسری نہیں ہے، ہے نا۔ ہاں، ایک پوری بھی رکھو تو بھی ہو جائے گا، پوری کیا شکر کا ایک کھڑا رکھ دو تو بھی ہو جائیں گے فاتحہ، ہے با۔ بہت پیاری بات، بہت پیاری بات۔ ہونا تو یہ چاہیے، اصل میں نکاح کے اندر یہ کلمہ پڑھانا کوئی کمپلسری چیز نہیں ہے، لیکن انسان کی زندگی ہے، کبھی بھول بھٹکے سے منہ سے غلط بات نکل جاتی، اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے انسان، لیکن پتہ نہیں رہتا۔ تو اس کے لیے بزرگوں نے یہ رواج ڈالا ہے کہ نکاح سے پہلے کلمہ پڑھا دو، تاکہ اس کے ایمان میں کچھ کمی بھی رہ گئی ہو تو وہ بھی رینیول ہو جائے۔ تو ویسے بھی دلہن کے ساتھ بھی کرنا چاہیے، اس کو بھی استغفار پڑھانا چاہیے، کم سے کم پہلا کلمہ پڑھا دینا چاہیے، اور اس کے بعد اجازت لے کر مہر پوچھ کر واپس آنا چاہیے۔ بہت اچھا کیا۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جاکنی کے وقت آنا، چہرہ انور دکھانا، کلمہ طیب پڑھانا، ساتھ ایمان کے اٹھانا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام حضرات ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔
یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جو کچھ بھی سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی گئی، جو کچھ بھی مسائل بیان کیے گئے میرے مولا، جو کچھ بھی ذکر ہو ان سب کا ثواب سب سے پہلے سید الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں پیش مولا قبول عطا فرما۔ میرے مولا حضور کے صدقے وسیلے سے حضور کے والدین ماجدین، حضور کی اولاد، حضور کے ازواج مطہرات، حضور کے صحابہ کرام، صحابہ عظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، خلفاء راشدین، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ صفین، جنگ کربلا میں شہید ہونے والے مومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی مقدس بارگاہ میں پیش مولا قبول عطا فرما۔ میرے مولا خاص کر حضور سرکار غوث اعظم، حضور سرکار خواجہ غریب نواز، حضور شاہین شاہ ناسک سید صادق شاہ حسینی علیہ رحمت رضوان، حضور اعلیٰ حضرت امام محمد رضا، حضور مفتی اعظم ہند، حضور اشرف الفقہاء، تمام سلسلے عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ، شفیہ، چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، ان تمام سلاسل کے پیران اعظام مشائخ اعظام کی مقدس بارگاہ میں پیش مولا قبول عطا فرما۔ خاص کر جو کچھ بھی میرے مولا سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت ہوئی ان سب کا ثواب خصوصیت کے ساتھ حضرت صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہزادہ رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مقدس بارگاہ میں پیش مولا قبول عطا فرما۔ میرے مولا ان دونوں بزرگان دین کے صدقے وسیلے سے جن نوجوانوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، جو لوگ حاضر ہیں، میرے مولا سبھی کے رزق حلال میں برکتوں کا نزول عطا فرما، غیب سے روزی عطا فرما، غیب سے رزق عطا فرما، جان مال عزت آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ میرے مولا حضور مفتی سید آصف اقبال صاحب قبلہ کی عمر میں بے پناہ برکتوں کا نزول عطا فرما، تمام مرضوں سے شفا عطا فرما، صحت و تندرستی سے مالا مال عطا فرما۔ میرے مولا حضور اشرف الفقہاء کے صدقے وسیلے سے ہم سب کو مسجد کا نمازی بنا، میدان کا غازی بنا، کعبے کا حاجی بنا، والدین کا فرما بردار بنا، سچا پکا عاشق رسول بنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تبرک یعنی شیرنی لے کر جائیں۔ وہ تیسرے کے فاتحہ دے دو اس کے ادھر، تو اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا تو وہاں لیٹ ہو گیا نا۔ اب تو وہ اپنے نا جو سوال جواب یہ ہے نا، جب اس کو ایک کتابی شکل دینے کی، جیسا اپنا جب سے اب یہ ہوتے آ رہا نا 100 سے زیادہ سوال ہو گئے ہوں گے، تو وہ اس کا بات بھی سکتی ہے کہ وہ سوالوں کے ساتھ جیسا ہے نا، ایسا ایک اپنے ادھر سے ایک پنچ بنا کے اگر دے دی تو ایک تو زیروکس کر کے یا پھر اس کے اوپر کور چڑھا کے تھوڑے بہت کرنے کا چل رہا وہ کر کے دے دیے نا، تو پھر اس کو کور اوپر سے وہ فاروق بھائی وغیرہ سے بول کے ایسا کچھ یا اپنے زیروکس وغیرہ نکال کے سب منچ ہو جائیں گے نا، کیونکہ میرے حساب سے 100 سوال 10-15 پیج کے ہو جائیں گے ہے نا، تو ٹائم لگے گا نا، اپنے پروگرام کے بعد ہی ہوگا جو بھی ہوگا، پھر رمضان لگ جائے گا۔ ہاں رمضان کے بعد پھر اپن اس کو بھی کرتے ہے نا۔ تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، لیکن گھر پہ لے کے جاتا تھا بھائی، ارے لینا، ارے صبح کیا بتا یہ چدر کس کے آتے آج یہ ہاں میرے ہاتھ نہیں ہے دادا، یہ والی ہاں یہ پیلی والی وہ ٹیم کی تیسن جی آپ نے منگا لینے کو بولا میں نے
انتقال ہوا تیجے کے بعد